حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سيعلم الذين ظلموا أيام انقلبهم ينقلبون ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے. یہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی ہے. مظلوم کے لیے وقتی پریشانیاں ضرور حائل ہوتی ہیں، اس لیے کہ نبی کے دور سے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ آدم سے، کہ قابیل نے ظلم حابیل پر ضرور کیا لیکن چند دنوں ہی میں نیست و نابود ہوا. اسی طریقے سے دوسرے انبیاء پر جو مظالم ہوئے، وہ ظلم کرنے والے زیادہ عرصے تک ان کی رسمیں آگے نہیں بڑھی. واقعہ کربلا کو لے لیجئے کہ واقعہ کربلا کے لیے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کر کے 60 ہجری تک پوری تیاریاں کی گئیں. 120 ہجری میں فرزند رسول اور ان کی اولاد اصحاب پر مظالم ہوئے اور چند سالوں میں ہی یزیدیت اپنی جگہ سے اکھڑ گئی. ائمہ معصومین پر مظالم کرنے والے بنی امیہ، بنی عباس 300 سال کے اندر سمٹ گئے. اسی طریقے سے یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کبھی بھی ظلم کو پھیلنے نہیں دیتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اپنی مصلحت کے تحت کچھ زندہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ظالموں کی بموقع دیتا ہے کہ دیکھیں آخر جو زندہ لوگ موجود ہیں، جو انسان ہیں، ان کے کلیجوں میں کتنا درد مظلوم کے لیے پایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ آزما لیتا ہے تو بہت جلد ظالموں کو سزا دیتا ہے. یہی اللہ نے اس آیت میں بھی کہا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کہ بہت جلد ظالموں کو معلوم ہو جائے گا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. ظلم کی زیادہ انتہا نہیں. یہ جو اصحاب رسول پر یا شہزادی جناب سکینہ اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے مزارات پر جو یہ ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ ان کے چاہنے والوں پر شام میں مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سب یہودیت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اس لیے کہ تاریخ وہابیت اٹھا کر دیکھیں تو عبد الوہاب ایک وہابی ہی تھا جسے مسلمان بنا کر کے پیش کیا گیا، اور پھر جس کے نام پر عرب کا نام جبکہ محمدیہ عربیہ ہونا چاہیے سعودیہ عربیہ کیا گیا، اس نے اس کو تحریک کو ملعون سعود نے آگے بڑھایا اور اس نے عبد الوہاب سے اپنا داماد بنا لیا. اسی کے نتیجے میں بہت جلد جب اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے روضے کو اٹھایا. نجف میں بھی اس نے حملہ کیا. نجف کا بھی کچھ حصہ منہدم ہوا تھا لیکن بعد میں تعمیر ہو گیا. لیکن چونکہ اسی کی حکومت کے دائرے میں جنت البقیع پڑ رہی ہے، لہٰذا ابھی تک حکومت نے اجازت نہیں دی. اگر خود وہ نہیں کچھ کر سکتی ہے تو اگر عام مسلمان کو، مومنین کو اجازت دے دیتی تو اب تک بہت شاندار روضہ جنت البقیع تعمیر ہو جاتا. یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، چونکہ مسلمان کے لبادے میں یہودی ہیں اور اگر باریکی سے پتہ لگایا جائے تو یہ واضح ہے، جانکار لوگ جانتے ہیں کہ سعودیہ کے اندر کچھ تہہ خانوں میں، جنگلوں میں ایسی ٹریننگیں دی جاتی ہیں اور یہودیوں کو، ان کے بچوں کو ٹوپی پہنا کر کے انہیں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کی باریکیاں بتائی جاتی ہیں، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. وہی جب پل بڑھ جاتے ہیں تو انہیں مسلمان کے رہبر کی صورت میں مسلمانوں کے درمیان اتار دیا جاتا ہے. تو یہ ہے یہودیت کہ جس کے لیے مسلمان دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. یہ سعودیہ میں سرپرستی میں جو حکومت چل رہی، مسلمان جی رہا ہے، وہاں کوئی بھی حاکم مسلمان نہیں ہے، یہ سب یہودی ہیں جو مسلم نما ہیں. انہی کی سرپرستی میں یمن میں انقلاب کو کچلا گیا، بحرین میں انقلاب کو کچلا گیا، اور یہی شام میں خلفشار پیدا کر کے چاہنے والوں پر رسول کے، اہل بیت کے مظالم کیے جا رہے ہیں اور ان کے مزاروں کو ڈھایا جا رہا ہے. لہٰذا اس آج کے جلوس کے ذریعے سے ہم ان حکومتوں کو، تمام مسلمانوں کی جانب سے، شیعہ حیدر کرار کی جانب سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ سعودیہ کو یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ تمام ان مسلمانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو مانتے ہیں ان کو یہ آواز بلند کرنا چاہیے اور سعودیہ کے خلاف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب اس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے کہ اصحاب رسول کے مزارات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم پر الزام تھا کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے ہیں، لیکن بالکل خیال غلط۔ اگر آپ مانتے ہیں تو کم سے کم اب آپ کو آواز اٹھانا چاہیے تھا کہ حجر ابن عدی جو رسول کے بہت خاص صحابیوں میں باعزت باشرف صحابیوں میں تھے، ان کے مزار کو اٹھایا گیا، جنازے کو نکالا گیا، توہین کرنے کی کوشش کی گئی، آخر کیوں اس کے خلاف مسلمان کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ اسی طریقے سے عمار یاسر کے مزار پر مظالم ہوئے، ظلم ہوئے، آخر کیوں مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ جناب زینب، جناب سکینہ کے روضوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، یہ مسلمان کیوں تماشا بین بنا ہوا ہے؟ اس لیے یہ مسلمان کو حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرایا ہی نہیں گیا ہے، یہ ابتدائی سے تحریک۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کی جانب سے اور تمام شیعہ حیدر کرار کی جانب سے اس جلوس کے ذریعے سے، اس آواز کے ذریعے سے ان ممالک تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت تک کہ ہم لوگوں کی جانب سے اس حکومت پر دباؤ بنائیں کہ دیکھو یہ روزوں پر مظالم بند کیے جائیں۔ تم سے اچھے تو یہاں کے ہندو ہیں جنہیں مسلمان کافر کہتا ہے کہ کم سے کم اگر ایک عام مسلمان کی بھی قبر ہے تو اس کا وہ لحاظ کرتا ہے، اور یہی نہیں اگر اس کے درمیان میں ہے تو وہ اس کو پختہ اور بنوا دیتا ہے، اس کی تعمیر کرا دیتا ہے۔ تو ایسے مسلمانوں سے کہ جو دیکھنے میں مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں یہ سب اسلام کے دشمن ہیں، ان سے بہتر یہاں کے کافر ہیں۔ شاید اسی لیے میرے مظلوم امام نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش میرے لیے تم لوگ راستہ چھوڑ دو، میں مسلم حکومت میں نہیں جاؤں گا، مجھے ہند کی طرف جانے دو، وہاں میرے بچے بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے، وہاں مجھے ستایا نہیں جائے گا، وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً ہندوستان کے وہ اہل حدود یہاں کے باشندے لائق عزت اور احترام ہیں اور لائق داد و تحسین ہیں کہ جن کے یہاں ظلم کے خلاف مظلوم کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے اور وہ انسان بہتر ہیں، کیونکہ اگر ان کے یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے پہنچ جائیے تو بڑی عزت سے پیش آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ ان اہل حنود کے دلوں میں مسلمانوں سے، ان ایسے مسلمانوں سے جو یہودیت کے پردے میں ہیں اور ظاہر میں مسلمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، ان سے بہتر یہاں کے کافر ہیں کہ کم سے کم عام مسلمان کی قبر کا بھی بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو رسول کے جگر کے ٹکڑوں کے قبروں کے اور مزاروں کی توہین کر رہے ہیں، رسول کے اصحاب کی توہین کر رہے ہیں۔ لہٰذا ظالموں کے خلاف تمام قوم کی جانب سے، تمام مسلمانوں کی جانب سے صدا احتجاج بلند کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مذمت سخت لفظوں میں کر رہے ہیں اور ان حکومتوں کی اور ان دہشت گردوں کی سخت مذمت کر رہے ہیں کہ جو اسلام کی آڑ میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کا نام لے کر کے نہ ان کے لیے کوئی مذہب ہے نہ کوئی قوم ہے، جہاں چاہتے ہیں بم وسفوٹ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں مسجدیں اڑا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان خون بہا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ ان دہشت گرد مسلمانوں کے لیے مسلمان نہیں ہیں، یہ حقیقت میں یہودی ہیں جو یہودی تحریک پر چل رہے ہیں۔ لہذا ان سب کے خلاف ہم صدا احتجاج بلند کرتے ہوئے اور مذمت ان کی حرکتوں کی کرتے ہوئے سخت لفظوں میں، اور اسی میں ہمارے وہ ہندوستان کے 5 بھارتی بھی فوجی شامل ہیں کہ جن کے اوپر ابھی ظلم ہوا تھا کہ ان دہشت گردی حکومتوں نے کہ جس دہشت گردی کی سرپرستی میں پل رہی ہیں، انہوں نے ابھی ہندوستان کی سرحد کے اندر داخل ہو کر کے 5 بھارتیوں کو ناجائز طریقے سے بے خطا بے جرم ان کو شہید کیا، ان کو خون بہایا، ان کی ہتیا کی۔ لہٰذا ان کے لیے بھی ہم بلند آواز کرتے ہیں کہ دوسری حکومتوں کو یہ آواز اٹھانا چاہیے کہ پاکستان ان اپنے سرحدی فوجیوں کو کہ جو اس میں شامل رہے ہیں ان کو سزائے موت دی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان ظالمین کو، دہشت گردوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن وہ دہشت گرد بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ پروردگار نے صاف لفظوں میں کہہ دیا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بہت جلد جو ہے ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہے، وہ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو تمام کر رہے ہیں۔